السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں پیر سے لے کر جمعہ تک اسی وقت ہوا کرتا ہے، اور بدھ کے دن خاص طور پر خواب کی تعبیریں بھی بتائی جاتی ہیں، اور ابھی لائیو کالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیا جائے گا۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب، مجھے ایک سوال ہے میرے پاس۔ میں نے کچھ دن عرصہ پہلے اپنے شوہر کے بارے میں ایک اللہ تعالیٰ سے منت مان لی تھی کہ اگر وہ یہ عادت چھوڑ دیں گے تو میں ان کے بارے میں کسی سے بات کرنا بند کر دوں گی۔ اچھا۔ تو اس کے لیے میں نے روزے بھی مانے اور میں نے روزے بھی رکھے، مگر وہ مطلب میں نے جو منت مانگی وہ پوری تو نہیں ہوئی، اور میں ایک دن اتنی دل برداشتہ ہو کے میں نے وہ بات اپنی بہن سے ٹیلی فون پہ اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے کر دی، اور اس وقت مجھے ریئلائز نہیں ہوا کہ میں نے تو یہ منت مانگی تھی کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ جب میں نے بات کر لی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ میں نے کیوں کیا، میں نے غلط بات کر دی، کیونکہ میں نے تو مانا تھا کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی جب تک یہ بات پوری نہیں ہوگی۔ تو اب مجھے اس بات نہیں تو منت یہ مانی تھی کہ یہ چھوڑ دیں گے اس کے بعد بات نہیں کروں گی؟ جی ہاں جی، مگر اور انہوں نے نہیں چھوڑی وہ عادت؟ چھوڑی نہیں عادت تو وہ چھوڑی نہیں، ان کو اتنے عرصے سے جو عادت پڑی ہے وہ نہیں چھوڑی، اور میں بہت پریشان ہوں اس سلسلے میں۔ تو میں نے اپنی بہن سے بات کر لیا۔ اب مجھے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، مجھے اس چیز کا کفارہ تو اگر دینا ہے تو کیا میں کر سکتی ہوں، کیونکہ مجھے گلٹ ہو رہا ہے کہ میں نے کی تو بات کر لیا آپ نے؟ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بھول گئی تھی میں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، مجھے اس کا پلیز بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے آپ؟ مجھے بات کرنی ہے مفتی۔ جی فرمائیے، بول رہا ہوں میں۔ یس، آپ لائن پر ہیں، بولیے۔ آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ نہیں، انہیں تو کوئی اور بول رہا ہے۔ جی آپ بولیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی میں نے سوال پوچھنا ہے کہ ایک بچہ ہے، وہ بیمار ہے، تو جی وہ پتہ کرنا چاہتا ہے کہ اس کا دوست آیا تھا تو وہ اسے بتا رہا تھا کہ اس کے اوپر پورا کالا کپڑا لپیٹ کے تو اس کپڑے کو پھر واپس بھیج دو، کسی کو دے دو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ ایکسپلین کر دیں پلیز۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Walaikum salam. Can I ask a meaning to a dream, please? Yes, please, go on. Basically, I'm with my 4-year-old son in my bedroom, and I'm actually sitting on the floor, and I see a person. He's wearing white shalwar kameez with a green turban, a beard. He's sitting on the bed, but dark-colored face, and he's smiling at me, and I feel so pleased, and I feel a bit blessed. And then he places his head down on top of his turban. I see the footprint of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and then from there my dream breaks. So the man was Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. What you realized? The person that was in the room, he was wearing white shalwar kameez, and he was wearing that green turban, beard. He was just smiling at me. And when did you realize that he is Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? No, I'm not saying it's Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. I'm saying when he looked down, I saw the footprint shape on his turban. Okay, footprint shape. Okay. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی
مفتی صاحب میں نے ابھی کوشچن کیا تھا نا میرے بھائی کے بارے میں، جی جی. تو میرا بھائی تو انتقال ہو گیا جب 13 سال کا تھا، اچھا. اور 15 سال ان کو ہو گئے انتقال ہو کے، اور کبھی بھی ہمارے خواب میں آتا ہے تو اچھے سے، جیسے اس کو اذان دینے کا شوق تھا، نماز پڑھنے کا شوق تھا، ٹوپی سر پہ پائجامہ پہنتا تھا، ایسا ممی کے بھی خواب میں ہمارے بھی، لیکن اس بار آیا نا تو بس ایسے ننگے پاؤں ننگا تھا، اسی لیے میں پوچھ رہی تھی. تو ممی بولتے ہیں کہ میرا تو بالغ نہیں تھا تو گناہ تو نہیں ہوں گے اس سے کچھ بھی، ٹھیک ہے کیونکہ 13 سال کا ہی تھا، تو ایسا کیوں خواب میں آیا؟ ایسا ٹھیک ہے، تھا میرا انشاءاللہ خواب. بتا دیں یہ بھی انشاءاللہ. اوکے. اور دوسرا میرا خواب ہے کہ میری ایک پہچان والی آنٹی ہے سید، وہ خواب میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ میرے بیٹی کو زیور پہنا رہے ہیں. اچھا. ہاں، ان بیٹی کا آپ کی اولاد بڑی وغیرہ. ہے؟ میری بیٹی 12 سال کی ہے. اچھا. وہ تو سید ہے، تو میری بیٹی کو زیور دے رہے ہیں، زیور پہنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس لیے بتاتے میں ہیں یہ بھی. بتاؤ کہ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. فرمائیے آپ کیسے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ. مفتی صاحب میرے 2 خواب ہیں. جی جی. میرا سسٹر میرا بارے میں دیکھا ہوا. جی جی. میں اور بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں اور میرا سفید کپڑے جو ہے نا میں نے پہنا ہے. اچھا، بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں آپ؟ جی. اور اس میں میرا جو کپڑے ہے سفید کپڑے میں اس پہ داغ ہے، مطلب کیا کہتے ہیں، دھبے اسٹین ہے. جی ٹماٹو جو ہوتے ہیں نا کیا کہتے ہیں. جی جی ٹماٹر. اس میں داغ ہے مطلب. اور دوسرا خواب یہی ہے کہ ہمارے گھر میں کافی لوگ جمع ہو گئے ہیں اور اس میں ایک جانور جیسے شیر کی طرح جانور آیا ہے گھر میں، اور کافی لوگ ہمارے فیملی والے اکٹھے ہو گئے. کیا ہو گئے بچے سب لوگ کھڑے ہو گئے؟ سب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، مطلب ہمارے گھر میں جمع ہو گئے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. شکریہ شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی. دیکھیے، جو خواب کا تذکرہ چل رہا تھا، بریک سے پہلے سوال آیا تھا یہ کہ مکان دیکھتے ہیں وہ، اور بڑا اچھا مکان ہوتا ہے. کئی مکان دیکھتے ہیں اور مکان دیکھنے سے خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن ہر مرتبہ کوئی الگ مکان ہوتا ہے. ہر مرتبہ یہ ہے اس مکان میں کہ کچھ ڈیکوریشن کی ضرورت، کچھ زیب و زینت کی ضرورت محسوس کرتی ہے. دیکھیے، اس کی تعبیر آپ کو یہ بتلائی جا رہی ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جنت میں آپ کا مکان تیار ہے، لیکن ابھی اس میں اور تھوڑے اعمال کی ضرورت ہے. اس کی زیب و زینت اللہ کے ذکر سے ہوگی، اس کی زیب و زینت قرآن کی تلاوت سے ہوگی. تو یہ مزید آپ کریں تو آپ کا مکان زیب و زینت کے ساتھ، ڈیکوریشن کے ساتھ تیار ہوگا. ابھی تھوڑی اس مکان میں کمی ہے، یہ بتلایا گیا ہے. دوسرا ایک خواب پوچھا گیا ہے کہ میرے سسر بہت سارے سوٹ دیتے ہیں اور اس میں سے ایک مہنگا سوٹ جو ہے وہ باسکٹ میں سے میری نڑند اٹھا لیتی ہے. اس سے اشارہ اور خواب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے سسر آپ سے خوش ہیں، لیکن اس خوشی کی وجہ سے نڑند کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ سسر آپ سے خوش ہیں، وہ خوش نہیں ہے. وہ اس خوشی کو کم کرنا چاہتی ہے اور اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے. پھر ایک سوال آیا کہ ویزا کا بھی اپیل چل رہی ہے اور اس میں 2 ہفتے کے بعد لیٹر آنے کا کہا ہے. تو نوٹ کر لیں، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70. اس آیت کو روزانہ آپ 100 مرتبہ پڑھیں. ایک ہی آیت ہے وہ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اس آیت کو پڑھ لیں، شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ آپ کے لیے ویزا آسان ہو جائے گا. جس مسئلے کے لیے آپ یہ کرنا چاہتی ہیں اس میں کامیابی ملے گی. دوسرا جو آپ نے خواب کے بارے میں پوچھا کہ مجھ سے کوئی لیپ ٹاپ ٹوٹ گیا ہے اور دادی اماں نے مجھے مارا ہے. لیپ ٹاپ کا ٹوٹ جانا، لیپ ٹاپ جو آپ کے ہاتھ سے گرا ہے یا کسی وجہ سے آپ سے ٹوٹ گیا ہے، یہ علامت ہے اس بات کی، اشارہ ہے کہ کوئی نقصان آپ سے ہوگا، جس سے جو پیرنٹس ہیں، جو بھی آپ کے
ماں باپ ہوں، دادا دادی ہو، وہ آپ سے کچھ ناراضگی کا اظہار کریں گے. ضروری نہیں کہ لیپ ٹاپ ہی ٹوٹے، کوئی اور بھی آپ سے نقصان ہو سکتا ہے. پھر یہ سوال آیا کہ ایک بچی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی لیکن خواب میں یہ دیکھا ہے کہ وہ حمل سے ہے، پریگننٹ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہوگا، اس لڑکی کے مال میں اضافہ ہوگا، مال بڑھ جائے گا. پھر ہماری ایک بہن نے یہ پوچھا ہے کہ 4 مہینے کی ان کی بچی ہے، وہ لائف سپورٹ مشین پر ہے اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کی اگر دوا کریں. دیکھیے، لائف سپورٹ مشین پر رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں. اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ بغیر مشین کے ہے، تو آپ علاج جاری رکھیں. ضروری نہیں کہ آپ لائف سپورٹ ہی پر رکھیں اس کو. جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی لکھی ہے وہ زندہ رہے گی، اور جب اللہ نے اس کی مقدر میں دنیا سے جانا ہوگا وہ ختم ہوگی. آپ کے لائف سپورٹ پر رکھنے سے بچ نہیں جائے گی اور لائف سپورٹ پر ہٹانے سے وہ مر نہیں جائے گی. وہ تو اللہ کی طرف سے مقدر ہے. ہمارا یہ پکا عقیدہ ہے، مضبوط عقیدہ ہے. قرآن مجید میں بار بار اس کو ذکر کیا گیا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. جب اللہ کی طرف سے موت کا مقررہ وقت آئے گا کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، وہ پیچھے نہیں ہو سکتا. اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب ان کی موت کا وقت آئے گا نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگا نہ ایک گھڑی آگے جائے گا. تو ہر شخص جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اپنا ایک وقت لے کر آیا ہے. جب وہ وقت ختم ہوگا تبھی جائے گا. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک سانس جو بریتھ ہم لیتے ہیں، ایک ایک سانس لکھی جا رہی ہے. جب تک وہ ایک سانس باقی ہے انسان اس دنیا سے نہیں جا سکتا. تو آپ کوشش کریں، دعائیں کریں اور اس پر سورہ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ پڑھ کر، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر پھونکتی رہیں، اس کے لیے دعائیں کرتی رہیں. ہم بھی دعا کرتے ہیں حق تعالی شانہ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور باقی حق تعالی شانہ کی طرف سے آپ اس کو آزمائش سمجھیں، صبر کریں. پھر ہماری ایک بہن نے یہ پوچھا کہ شوہر کے لیے انہوں نے کوئی منت مانی تھی اور اس کے ساتھ روزے بھی مانے تھے. منت یہ تھی کہ جب تک وہ یہ عادت نہیں اگر وہ عادت یہ چھوڑ دے گا تو پھر اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں کریں گی. اگر آپ نے یہ کہا تھا اور اس نے عادت نہیں چھوڑی تو اس کا مطلب آپ اگر بات کرتی ہیں تو آپ کی منت کے خلاف نہیں ہے. اس لیے دل سے اس بات کو نکال دیں کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی. ہاں، اگر وہ اس عادت کو چھوڑ دیتا اور پھر آپ اس کے بارے میں تذکرہ کرتی، کسی سے بات کرتی، تو آپ منت کے خلاف کرتی اور پھر قسم کا کفارہ دینا پڑتا. اگر اب بھی آپ کے دل میں ہے تو قسم کا کفارہ دے دیں. 3 روزے رکھنا جس کو کہتے ہیں، 3 روزے رکھ لیں یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یہ قسم کا کفارہ دے دیں تو آپ کا جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے، جو جھجک ہے، وہ ختم ہو جائے گی. پھر ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ ایک بچہ ہے جو بیمار ہے، کسی نے یہ بتایا کہ اس پر کالا کپڑا لپیٹ دیا جائے اور اس کے بعد اس کالے کپڑے کو صدقہ کر دیا جائے. یہ کوئی علاج نہیں. صدقہ کرنا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے بدن پر رکھ کر ہی آپ دیں. صدقہ بغیر اس کے بھی دیا جا سکتا ہے. نقد کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے صدقہ، کھانے کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے، کسی ضرورت مند بیمار کے لیے دوا کا انتظام کر کے بھی دیا جا سکتا ہے، کسی ضرورت مند محتاج کی شادی کی مدد میں بھی، ہر مد میں آپ دے سکتے ہیں صدقہ. اور اس صدقے کے دیتے وقت یہ نیت کریں کہ اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. بس یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح کپڑا پہنایا جائے اور نکالا جائے. پھر ہماری ایک بہن نے یہ دیکھا کہ 4 years اولڈ سن ہے ان کا، اور ایک گرین امامے والا ایک آدمی آتا ہے اور وہ داڑھی والا ہے، مسکراتا ہے. یہ خواب میں آنا یہ علامت ہے کہ انشاءاللہ یہ بچہ دیندار ہوگا. جب یہ بچہ بڑا ہوگا آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا اور دیندار ہوگا. جو فٹ پرنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے دیکھا، انہوں نے جب سر نیچا کیا تو اس کا مطلب وہ انشاءاللہ یہ بچہ سنتوں کا پابند ہوگا. پھر اس کے بعد جو سوال تھا کہ وہ جو 13 سال کا ہمارا بھائی تھا، دیکھیے ضروری نہیں کہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہو، بچے 12 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے ممکن ہے کہ بالغ ہو چکا ہو اور اس میں کچھ کوتاہی ہوئی ہو نماز وغیرہ کی، اس لیے آپ ایصال ثواب کر دیں. پڑھنے کے بعد انشاءاللہ
آپ اس کو اچھی حالت میں دیکھیں گی۔ اور یہ جو خواب دیکھا ہے آپ نے کہ ایک جو آنٹی ہے وہ ان کی بیٹی کو زیور پہنا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آنٹی کے ذریعے آپ کی بیٹی کو کوئی خوشی محسوس ہوگی، کوئی خوشی ملے گی، اچھی خبر ملے یا اور کوئی خبر ملے، وہ آنٹی ایک آپ کی بیٹی کے لیے خوشی کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ پھر آپ نے ہمارے ایک بھائی نے فون کیا کہ ان کی بہن نے ان کے بارے میں یہ خواب دیکھا کہ بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں اور سفید کپڑے ہیں، ان کے کپڑے پر کوئی داغ لگا ہوا ہے، ٹماٹر کا داغ ہے یا کچھ۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کوئی غلطی ہے، یعنی یوں تو آپ کا پورا بدن صاف ہے، کپڑے صاف ہیں، سفید ہیں، لیکن کوئی جو ٹماٹر آپ نے دیکھا ہے داغ اور اسٹین، اس کا مطلب کوئی غلطی اور کوئی آپ کی زندگی میں کوتاہی ہے۔ اور جو شیر آ گیا آپ کے گھر میں اور لوگ جمع ہو گئے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ شیر جو ہوتا ہے یہ فورس یعنی زبردست طاقت ہوتی ہے، تو حکومت کی کوئی طاقت یا حکومت کی کوئی چیز آپ کے گھر میں آئے گی جس کی وجہ سے لوگ آئیں گے اور آپ کے لیے پوچھیں گے بھئی کیا حال ہے، کیسے ہوا۔ تو یہ کوئی اشارہ اس بات کی طرف ہے، ہو سکتا ہے اس کا اشارہ پولیس کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور کوئی ایجنسی بھی ہو سکتی ہے، سرکاری ایجنسی مراد ہے اس سے۔ حق تعالی شان ہو آپ کی حفاظت بھی فرمائے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں شروع کا آدھے گھنٹے میں جو ہم نے گفتگو کی تھی وہ سورہ مرسلات کے متعلق تھی، اور سورہ مرسلات 29ویں پارے کی آخری سورت ہے۔ اس کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے متقین کا تذکرہ فرمایا، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون۔ متقین سائے میں ہوں گے، ظلال ظلن کی جمع ہے، اس کا مطلب سائے میں ہوں گے، وہاں پر دھوپ سورج گرمی جنت میں کچھ نہیں۔ تو جنت کا ویدر کیسا ہوگا؟ جیسے ہمارے ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سورج نکلنے کے قریب ہے اور اجالا پورے اس میں چھایا ہوا ہے لیکن سورج نہیں ہے، بس ایسا ہی موسم ہوگا جس کو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں لائٹ کلاؤڈ جیسا ویدر ہوگا، لیکن یہ ویدر سب کو خوش کرنے والا ہوگا اور اچھا اور مناسب ہوگا لوگوں کے لیے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی فرمائیے جی فرمائیے۔ میں یہ آپ سے ایک خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی کیا دیکھا؟ مجھے آج رات کو خواب آئی تھی، جی تو اس میں کوئی گوشت ہے پڑا ہوا ایک چھوٹی سی ٹوکری میں، تو وہ میں دھو رہی ہوں، اچھا اسے اچھی طرح دھو رہی ہوں، تو ایک بہن بھی میرے ساتھ ہے کوئی، اچھا تو وہ بھی مجھے صاف کروا رہی ہے گوشت، تو پھر اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، تو اس کا کیا جواب ہے؟ گوشت کس کا تھا آپ کو کچھ پتا ہے؟ مرغے کا گوشت لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ جی آپ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ سر میں نے خواب دیکھا کہ میرے سامنے کھانا آیا، جی اور باقی کھانا تو مجھے سامنے نظر نہیں آیا، خواب میں صرف سلگ ہے۔ کیا ہے؟ اور سلگ جو ہوتا ہے نا وہ گاڑی اچھا سلگ تھے۔ جی اس کو میں کاٹ تو منہ میں ڈالتا ہوں، اس کے بعد مجھے قرات آتی ہے اور جاؤ آئی گی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں اس کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت آپ سے پوچھنا تھا، میں کافی دنوں سے کافی مہینوں سے جی ہم لوگ گھر ڈھونڈ رہے ہیں، تو ایسی کچھ دعا بتا دیں کہ اچھا گھر مل جائے ہم کو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گھر۔ کوئی دعا بھی کرتے ہمارے لیے انشاءاللہ۔ پین اور پیپر لے کر رکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں آیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہماری بہن نے جو خواب دیکھا کہ گوشت دھو رہی ہیں
اور کوئی بہن ہے جو ان کی ہیلپ بھی کر رہی ہے، اور وہ ان کے خیال میں یہی ہے کہ وہ مرغ کا گوشت ہے۔ دیکھیے یہ گوشت جو ہے، اور وہ بھی حلال گوشت آپ نے دیکھا ہے، اس کا مطلب آپ کے رزق میں کھانا حلال بھی ہے، اور آپ جو کھا رہی ہیں وہ حلال ہے۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو حلال رزق عطا فرمائے۔ دوسرے ہمارے بھائی نے جو خواب دیکھا ہے کہ کھانا سامنے رکھا گیا، وہ کھا رہے ہیں۔ دوسرا کھانا تو یاد نہیں، لیکن یہ یاد ہے کہ وہ سلگ ہے جس کو کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ توجہ کریں، آپ کی پلیٹ میں جو آ رہا ہے وہ کھانا کیسا ہے، یعنی کمائی پر بھی دیکھیں، اور جو کھانا آپ لا رہے ہیں اس کو بھی آپ دیکھیں کہ یہ کھانا کیسا ہے۔ اور آخر میں ہمارے بھائی نے جو یہ کہا ہے کہ گھر ڈھونڈ رہے ہیں، 8واں پارہ سورہ اعراف، اس میں آیت نمبر 10 ہے۔ 8واں پارہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 10، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے، تشکرون پر ختم ہوتی ہے، مختصر آیت ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ شروع میں 11 مرتبہ درود شریف، آخر میں 11 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں 100 مرتبہ روزانہ اس آیت کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین گھر کا انتخاب فرمائے گا، اور آپ اس گھر کو خرید بھی لیں گے انشاءاللہ آسانی کے ساتھ۔ تو ناظرین کرام، سورہ مرسلات کی گفتگو چل رہی تھی، فی ظلال و عیون، سایہ ہوگا جنت میں ہر وقت، و عیون، چشمے ہوں گے، اسپرنگز ہر جگہ، و فواکہ مما یشتہون، اور ایسے میوے ہوں گے جس کو وہ تمنا کریں گے۔ دنیا کے اندر ہم جب کوئی چیز کی تمنا کرتے ہیں، اس کے لیے جاتے ہیں، خریدتے ہیں، لاتے ہیں، یہاں تو جس چیز کی تمنا انسان نے کی جنتی نے، اس کے سامنے حاضر۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، یہ بھی کہا گیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جس چیز کی دل تمنا کرے گا وہ موجود ہوگی۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، ان سے کہا جائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کھاؤ اور پیو خوشگوار ہو کر، ریلیکس ہو کر، اطمینان کے ساتھ، اس وجہ سے کہ تم نے نیک اعمال کیا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو متقین ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے اس دن جو جھٹلا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو تو یہ رکوع نہیں کرتے۔ مفسرین فرماتے ہیں یا تو اس سے وہی رکوع مراد ہے جو نماز کا رکوع، یا اس سے جھکنا مراد ہے، اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا، کہ جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے احکام کو اوبے کرو، مانو، تو یہ ڈس اوبے کرتے تھے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں۔ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، کھاؤ اور پی لو تھوڑے دنوں کے لیے، تم مجرم ہو۔ دنیا کے اندر یہ جو اللہ کا انکار کرنے والے، یہ جو رسول کا انکار کرنے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نعمتوں سے فائدہ وہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کی جو نعمتیں کھانے پینے کی اور تمام چیزوں کی، اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں ان کے لیے عارضی ہیں، وقتی ہیں۔ کہا جائے گا تھوڑے دن کے لیے فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلا رہے ہیں۔ اور آگے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے وہ؟ یہ قرآن جو تمام ہدایتوں کو لے کر آیا، ہر طرح کا خیر، ہر طرح کی گائیڈ اس کے اندر موجود ہے، جب اس پر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو پھر کس پر ایمان لائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے جب اس آیت کو پڑھیں تو آخر میں کہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے۔ لیکن یہ تلاوت کے درمیان ہوگا، یا نفل نماز میں اگر یہ آیت پڑھیے تو فرض نمازوں میں اور سنت نمازوں میں آمنا باللہ نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ دوسری حدیث میں موجود ہے۔ اس سے پہلے سورہ قیامہ کے آخر میں الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے؟ اس کے آخر میں بلا وہو قادر، جی ہاں وہ اللہ قادر ہے، وانا علی ذالک من الشاہدین، میں اس بات پر گواہ ہوں۔ تو اس طرح کے جو کلمات ہیں صورتوں کے بعد،
وہ تلاوت کے موقع پر کہے جا سکتے ہیں یا نفل نمازوں میں کہنے کی گنجائش ہے، فرض نمازوں میں اور سنت نمازوں میں نہ کہے جائیں۔ سورہ مرسلات کا مضمون شروع میں اللہ نے قسم کھائی قیامت کے بارے میں، اور اس کے بعد جھٹلانے والوں کا انجام ذکر کیا، پھر ایمان والوں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس طرح یہ مضمون آخرت کے بارے میں سورہ مرسلات کا مضمون ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور یہ پروگرام روزانہ منڈے سے فرائیڈے تک اسی وقت ہوا کرتا ہے، اور اس میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ بھی جاری کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ حق تعالی شانہ آج کے پروگرام کو بھی قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو ہماری ہر شر سے حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے حق میں مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری بھی اس سے حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔